السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں مولانا جرجیت صاحب کے منہ سے کہ ہمارے مال میں دولت میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے۔ برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم بہت سارا پیسہ کماتے ہیں لیکن اس کا برکت ہی نہیں ہے۔ اتنے سارے میرے پاس دولت ہے، اتنے سارے دولت ہے، پیسہ آتے ہیں، بہت سارا زیادہ پیسہ آتے ہیں، تو اس میں برکت نہیں ہے۔ اس برکت کے بارے مولانا جرجیت چترویدی بتائیں گے، مولانا جرجیت صاحب چترویدی بتائیں گے آپ کو، اور ہمیں آپ اسے سننے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں برکت ہوں گے۔ ہمارے جو بھی ہم کما رہے ہیں سب برکت ہوں گے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ مال دکھیں گے۔ اس لیے آج برکت نہیں ہو رہے، ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں مولانا جرجیت صاحب کے منہ سے۔ نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کی اذان ہو، فسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو کہاں؟ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کے لیے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ یہاں ذکر اللہ نے کس کو کہا؟ نماز کو۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ میرے ذکر سے مراد نماز، یعنی نماز کے وقت جو منہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ جن لوگوں کی روزی تنگ ہے، یعنی پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ملا اور کٹھ ملا تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر تمہیں اپنا علاج کرنا ہے تو نماز سے اعراض بند کرو، اذان کی آواز سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف جاؤ اور نماز کی ادائیگی کرو۔ اللہ سے کے ذکر سے اعراض کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے، اس انجام کی طرف میں تمہیں لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، اتر پردیش میں ایک ضلع ہے جس کا نام ہے غازی آباد۔ بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے، بائی ٹرین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے تو غازی آباد اور دلی کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی، جس کا نام ہے لونی۔ مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے، مسلمان زیادہ اس بستی میں رہتے ہیں اور سب اللہ کا شکر ہے زیادہ تر دولت مند، پیسے والے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک۔ سن 1995 کی بات میں بتا رہا ہوں، 1995 کی۔ سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر سے، نماز سے کے وقت جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ذرا سنیے گا آپ۔ سن 1995 کے اندر، 1995 کے اندر اس گاؤں کے اندر دو سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ دو سگے بھائیوں کی بارات لونی سے ہٹ کر ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھی اور لڑکیاں دونوں اسی گاؤں کی تھی۔ ایک ساتھ بارات جانا تھی، ایک لڑکے کی بارات اس لڑکی کی یہاں، دوسرے لڑکے کی بارات دوسری لڑکی کی یہاں جانا تھی۔ گاؤں ایک ہی تھا اور بارات دونوں کی ایک ساتھ جانا تھی۔ صرف نکاح سے ایک دن پہلے ان دو امیر باپ کے بیٹوں نے، ان دونوں بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلا کر آج کی رات کو رنگین کر لیں اور ڈانس کروا لیں، ناچ کروائیں، گانے سے ہم اپنی محفل کو سجائیں۔ تو ان لوگوں نے دلی جا کر، دونوں بھائیوں نے دلی جا کر دلی سے کچھ طوائفوں کو پیسہ دیا اور پیسہ دے کر ان کو رات بھر گانے کے لیے اور ناچنے کے لیے وہاں سے بک کر لیا اور ان کو لے آئے۔ ان دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ لونی آ جاتی ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، محفل سج گئی ہے، یار دوست بھی آ گئے ہیں، پورے گھر کے اندر دوست بھرے پڑے ہیں۔ دلی سے جو طوائفیں آئی تھی انہوں نے اپنا کارکرم شروع کر دیا۔ کارکرم شروع ہو گیا، ناچ شروع ہو گیا، گانا شروع ہو گیا۔ طوائفوں نے اپنے ٹھمکے دکھانا شروع کر دیا، اپنی کمر مٹکانا شروع کر دی۔ گانے میں ایک سے ایک بے شرم و بے حیا گانے گانے لگے۔ یہ دونوں بھائی اور ان کے یار دوست مزے لے لے کر اس رات کا مزہ لے رہے ہیں، ان طوائفوں کے چھلکتے ہوئے جسم اور ان کی کمر کے مٹکنے کا اور ٹھمکوں کا آنند لے رہے ہیں۔ رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا، رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا۔ صبح فجر کی آذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر. ان دونوں بھائیوں کے مکان سے کوئی 200-300 میٹر کی دوری پر مسجد ہے اور اس مسجد سے ایک مؤذن اذان دے رہا ہے. اس کی اذان کی آواز اس گھر میں بھی آ رہی ہے جہاں ناچ و گانا ہو رہا ہے. ان طوائفوں نے جب اذان کی آواز سنی تو اپنے پائلوں کی چھنکار روک دی, اپنے کمر کا ٹھمکا چھوڑ دیا. وہ تھوڑی دیر کے لیے اذان کو سنتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں. ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان طوائفوں نے ناچنا چھوڑ دیا, انہوں نے گانا چھوڑ دیا, یہ سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں. ان طوائفوں کے کھڑے ہو جانے سے اور خاموش ہو جانے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت غصہ آیا. دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں سے کہا کیا ہوا, رک کیسے گئی ہو, یہ ٹھمکے دکھانا, ناچنا اور گانا تم نے بند کیسے کر دیا. ان طوائفوں نے کہا صاحب یہ اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں. ان بھائیوں نے کہا کیوں رکی ہو, نہیں ناچ گانا شروع کرو. ان طوائفوں نے کہا دیکھیے صاحب ہم بھلے ہی گناہگار ہیں, ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان کی آواز کا بھی ہم احترام نہ کریں. اتنا تو ہم مانتے ہیں, اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے. صاحب تھوڑی دیر کی تو بات ہے, اذان ہو جانے دیجئے, اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے. ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے. ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے, وہ تو ہوتی ہے, وہ تو پھر ہو جائے گی, لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو, تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آؤ گی. مؤذن اپنا کام کر رہا, اس کو کرنے دو, تم اپنا کام شروع کرو, چلو ناچو. اور ان طوائفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہیں یہ نہ مار لے, پیسہ نہ دے, اس لیے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹکانا شروع کر دیا, پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیا اور ناچنا پھر شروع کر دیا. اور یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلا. دن میں 2 بجے بارات جانا تھی, شام کو 7 بجے نکاح ہونا تھا, 9 بجے وہاں سے ان دونوں عورتوں کی, دونوں بیویوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی. کارڈ سب کو پڑ چکے تھے, صبح 7 بج چکے ہیں. ان طوائفوں نے کہا دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی, تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو, مجھے دلی پہنچاؤ بھی, کیونکہ راستے میں ہم طوائفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں, ہمارے جسموں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں, اس لیے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ. ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا عرض ہے. ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی, طوائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی. اب طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے, تاکہ ان طوائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم تو آگے نکل جائیں اور پیچھے سے ان کا اپہرن ہو جائے. نہیں, تو ان طوائفوں سے کہا تم آگے آگے چلو. طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے. سردیوں کے دن ہے, کوہرا بہت پڑ رہا ہے, سامنے سے ٹرک آ رہا ہے. سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے طوائفوں کے ڈرائیور نے تھوڑا سا کراس کیا اور گاڑی کو نکال لیا, لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی. رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور ناچ و گانا دیکھتا رہا, یہ صحیح سے کراس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کہ گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے 25-30 فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بالکل دھوست ہو جاتی ہے, بالکل ختم ہو جاتی ہے. جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے. ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں. کپڑوں سے کچھ اعضاء کی پہچان ہوتی ہے,
पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाश घर आती है। बाप के ऊपर जवान बच्चों की मौत कितना बड़ा हादसा होती है, ये तो वही जानते हैं कि जिनके जवान बच्चे जिनसे छीन लिए जाएं। हम और आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अब लाश कहीं बदबू ना देने लगे, इसलिए हुक्म होता है कि ईशा की नमाज के बाद इनको दफनाया जाएगा, इनकी मिट्टी होगी, लाश कहीं बदबू ना देने लगे। सोचिए जरा, थोड़ी देर के अंदर कितना मंजर बदल गया है। अभी थोड़ी देर के बाद आज ही के दिन इनको नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर, मेरे भाइयों, इनको बारात लेकर लड़कियों के गांव में जाना था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद नहला धुला कर इनको लड़कियों के गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। थोड़ी देर में कितनी चीजें बदल गई हैं। आए शराब पीने वालों, आए जुआ खेलने वालों, क्रिकेट बोर्ड में मस्त रहने वालों, क्रिकेट में खेल खेल कर अपनी जवानी बर्बाद करने वालों, लहू और लैब में पढ़ने वालों, 12-12 और 1-1, 2-2 बजे तक यूट्यूब पर गंदी गंदी चीजें देखने वालों, मूवी देखने वालों, जरा सोचो तो सही, इन नौजवानों की हैसियत कैसी बदलती है। अभी इनको बारात लेके जाना था लड़कियों के गांव में, लेकिन अब इन दोनों भाइयों का जनाजा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कब्रिस्तान की तरफ। अभी ये लड़के साथ में 300 और 400 बाराती लड़के के गांव में जाना थे। 300 और 400 लोगों के साथ इन दोनों नौजवानों को लड़की के गांव में जाना था, लेकिन अब ये 300 और 400 लोग लड़की के गांव में के बजाय अब जनाजे में जा रहे हैं। हैसियत देखो। अभी इन दोनों लड़कों को ससुराल से आए हुए कपड़े पहनना थे, नए कपड़े पहनकर बारात में जाना था, लेकिन अब इन दोनों लड़कों के जिस्मों पर ससुराल से कपड़े नहीं बल्कि सफेद रंग का कफन पहनाकर इनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हैसियत बदल गई। ये नमाज के वक्त इन लोगों ने तवाइफों के नाच को मुंह चला के कहा नाचो नाचो। मौज़िन तो 5 टाइम अजान देता है, तुम तो रोज रोज थोड़ी आती हो। अब सुनो, अजान के टाइम पर क्रिकेट खेलने वालों, तुम भी अपने अमल से ये जाहिर कर रहे हो, अजान तो 5 बार होती है, क्रिकेट रोज रोज थोड़ी होता है। आए कैरम बोर्ड खेलने वालों और मैच देखने वालों, तुम भी अपने अमल से ये साबित कर रहे हो कि अजान तो 5 बार होती है, मैच बार बार थोड़ी होता, आज देख लेता हूं फिर थोड़ी मिलेगा। तुम भी अपने अमल से यही साबित कर रहे हो। याद रखना, जो इन नौजवानों का हाल हुआ है, कल वो हमारे साथ भी हादसा हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। इन नौजवानों की हैसियत कैसी बदलती है। अभी इनको बारात लेके जाना था लड़कियों के गांव में, लेकिन अब इन दोनों भाइयों का जनाजा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कब्रिस्तान की तरफ। अभी ये लड़के साथ में 300 और 400 बाराती लड़के के गांव में जाना थे। 300 और 400 लोगों के साथ इन दोनों नौजवानों को लड़की के गांव में जाना था, लेकिन अब ये 300 और 400 लोग लड़की के गांव में के बजाय अब जनाजे में जा रहे हैं। हैसियत देखो। अभी इन दोनों लड़कों को ससुराल से आए हुए कपड़े पहनना थे, नए कपड़े पहनकर बारात में जाना था, लेकिन अब इन दोनों लड़कों के जिस्मों पर ससुराल से कपड़े नहीं बल्कि सफेद रंग का कफन पहनाकर इनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हैसियत बदल गई। ये नमाज के वक्त इन लोगों ने तवाइफों के नाच को मुंह चला के कहा नाचो नाचो। मौज़िन तो 5 टाइम अजान देता है, तुम तो रोज रोज थोड़ी आती हो। अब सुनो, अजान के टाइम पर क्रिकेट खेलने वालों, तुम भी अपने अमल से ये जाहिर कर रहे हो, अजान तो 5 बार होती है, क्रिकेट रोज रोज थोड़ी होता है। आए कैरम बोर्ड खेलने वालों और मैच देखने वालों, तुम भी अपने अमल से ये साबित कर रहे हो कि अजान तो 5 बार होती है, मैच बार बार थोड़ी होता, आज देख लेता हूं फिर थोड़ी मिलेगा। तुम भी अपने अमल से यही साबित कर रहे हो। याद रखना, जो इन नौजवानों का हाल हुआ है, कल वो हमारे साथ भी हादसा हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन
اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کرنے